اعلان اپنا قرآن نعوذ باللہ لانچ کر دیا انہوں نے نجف اشرف میں نعوذ باللہ مصحف علی کے نام سے اپنا قرآن لانچ کر دیا. وہ کہہ رہا جیسا قرآن یہ ہمیں امید ہے کہ اب یہ پڑھیں گے لوگ. اس موصوف نے انتہائی غیر ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ شیعوں نے نجف اشرف میں مصحف نجف کے نام سے کوئی نیا قرآن لانچ کر دیا ہے. وکیل مرجع کے اس بات کو بنیاد بنا کر پہلی مرتبہ قرآن مجید کی اس قرآن مجید کی رونمائی کی گئی ہے کہ جو جسے مصحف نجف کا نام دیا گیا ہے، اس امید سے کہ شیعہ نے حیدر کرار آج کے بعد اس مصحف سے اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے. سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ مصحف نجف الاشرف کیا ہے. دنیا بھر کے اسلامی مراکز ہمیشہ سے قرآن کی خدمت، حفاظت اور اشاعت کی خاطر اپنے نام سے منسوب کئی قرآنی نسخے شائع کرتے آئے ہیں، جیسا کہ مصر نے مصحف مصر، سعودیہ نے مصحف مکہ اور مصحف مدینہ، قطر نے مصحف قطر، اور اسی طرح دیگر ممالک نے بھی اپنے اپنے نام سے قرآن کے کئی نسخے شائع کیے. یہ سب ایک ہی قرآن کے نسخے ہیں، نہ کہ کوئی نیا قرآن. اسی سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے موجودہ زعیم حوزہ نجف آیت اللہ سید علی سستانی نے چاہا کہ قرآن کریم کا کوئی ایسا نسخہ بھی ہونا چاہیے جو شیعوں کے علمی مرکز نجف اشرف سے منسوب ہو. اور جیسا کہ مکتب تشیع پہلے سے اہل بیت سے تمسک میں بے مثال ہے اور اللہ کے رسول نے دو چیزوں سے متمسک رہنے کا حکم دیا تھا، تو قرآن کریم کی بھی خدمت کرنا چاہتے تھے. بالآخر حرم عباس علیہ السلام کی انتظامیہ نے 5 سال کی محنت کے بعد 2026 میں یوم ولادت امام رضا علیہ السلام کے موقع پر اس قرآن کے نسخے مصحف نجف اشرف کی رونمائی کی. اس مصحف کو قرآن کے 7 مشہور قاریوں میں سے ایک شیعہ قاری عاصم الکوفی کی قرأت کے مطابق ایک عراقی شیعہ خطاط عبد الحسین رکابی نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا ہے. بنفس واحد يكتب على وجهين. مصحف مدینہ اور مصحف نجف میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. مثلا دونوں نسخوں میں 604 صفحات ہیں. جو سورہ اور آیت جس صفحے پر مصحف مدینہ میں موجود ہے، وہی سورہ وہی آیت اسی صفحے پر مصحف نجف میں موجود ہے. دونوں کو ایک ہی قاری عاصم الکوفی کی قرأت کے مطابق لکھا گیا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ ایک سعودیہ سے چھپا جس کو شامی خطاط عثمان طاہا نے لکھا، اور دوسرا شیعوں کے علمی مرکز نجف اشرف سے چھپا ہے. یعنی مصحف نجف میں قرأت سے لے کر خطاطی اور چھپائی تک تمام کام شیعیان حیدر کرار کی جانب سے کیا گیا ہے. متولی حرم عباس سید احمد صافی نے اس مصحف کی تقریبی رونمائی میں جیسا کہ فرمایا، جدھر قرآن کا یہ نسخہ مسلمانوں کے درمیان قرآنی متن کی وحدت کی خاطر پیش کیا جا رہا ہے، وہیں یہ مقصد بھی ظاہر ہے کہ قرآن کا یہ نسخہ قرآن کے بارے میں اٹھائے جانے والے تمام شبہات کا ایک عملی رد اور شیعوں کا قرآن کے ہر قسم کی تحریف سے پاک ہونے کے عقیدے کا عملی ترجمان ہے، اور جو موجودہ دور میں اس جیسے تفرقہ باز مولویوں کے جھوٹ کو اشکار کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے. اور رہی بات تحریف قرآن کی روایات کی، تو جس طرح اعلیٰ درجے اور واضح الفاظ میں قرآن کی تحریف پر دلالت کرنے والی روایات کتب اہل سنت میں، خاص طور پر جو صحیحین میں موجود ہیں، شاید ہی کسی شیعہ کتاب میں موجود ہو. مثلا صحیح بخاری میں حضرت عمر کا رجم سے متعلق آیات میں کسی کمی کا کہنا، یا پھر بی بی عائشہ کے بقول رضاعت کبیرہ سے متعلق آیات کا کسی بکری کا کھا جانا. خیر، شیعہ علماء کا قرآن کا ہر قسم کی تحریف سے پاک ہونے کا موقف بالکل واضح ہے، چاہے وہ شیخ صدوق ہو یا شیخ مفید، علامہ ہلی ہو یا سید خوئی. اور اس دور کے شیعہ مرجع آیت اللہ سید علی سستانی کی جانب سے اس مصحف پر موجود تائید اس جیسے جھوٹے تفرقہ باز مولویوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے، جو آج بھی شیعوں پر تحریف قرآن کے قائل ہونے کا بہتان لگاتے ہیں. لہٰذا ہماری تمام اہل شعور افراد سے گزارش ہے کہ وہ ہر بات کو تحقیق اور حقائق کی روشنی میں دیکھیں، اور اس جیسے گمراہ کن افراد جو اس امت میں تفرقے کا باعث ہیں سے ہوشیار رہیں.